اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ اس کی دل سے رسپیکٹ کرتے ہو۔ اگر وہ شخص آپ کو ایک نیپکن کے اوپر کچھ لکھ کر دیتا ہے تو آپ کو اس نیپکن کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے، آپ اس نیپکن کو بھی سنبھال کے رکھتے ہو۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کے دل میں اس شخص کی ویلیو ہے، اس شخص کی رسپیکٹ ہے، اس شخص کی محبت ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں خدا کی ویلیو ہے، خدا کے لیے رسپیکٹ ہے، خدا کے لیے محبت ہے، تو خدا کے کلام سے محبت اور لگاؤ ہونا چاہیے۔ تو جو کچھ کرتے ہو اسے دل سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہو اور اس کا ریوارڈ خدا نے دینا ہے۔ خدا آپ کے دل کے مزاج اور حال کو جانتا ہے۔ انسان کو ظاہری شکل و صورت سے دیکھتا ہے، پر خدا انسان کے دل کو پرکھتا ہے۔ خدا نے مقدس موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے چنا۔ مقدس موسیٰ کی ظاہری شکل و صورت، ظاہری بناؤ سگار اتنا خاص نہیں تھا، لیکن اس کا دل خدا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور خدا نے اس کے دل کو دیکھتے ہوئے مقدس موسیٰ کو بنی اسرائیل قوم کی لیڈنگ کے لیے، ان کو مصر کی غلامی سے نکالنے کے لیے چن لیا۔ اسی طرح خدا نے مقدس داؤد کو گولیات کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے چن لیا۔ مقدس داؤد فوجی سپہ سالار نہیں تھا، مقدس داؤد کے ہاتھ میں ایک پتھر اور سلنگ تھی، صرف مقدس داؤد کا دل خدا کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، اور خدا نے مقدس داؤد کے دل کو دیکھتے ہوئے اسے گولیات کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے چن لیا۔ خدا کے سامنے آنے کے لیے آپ کو کسی میک اپ، کسی قیمتی لباس، کسی سوشل سٹیٹس، کسی اسپیشل فزیکل ٹریٹس، فیملی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے حضور آنے کے لیے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ خدا قادر مطلق کی پرستش، عبادت، ورشپ کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ خدا کی عبادت کرنے کے لیے مینٹلی، ہارٹلی، ایموشنلی، فزیکلی، اسپرچولی یکجا ہونا چاہیے۔ آپ کسی انسان کو ظاہری شکل و صورت، بناؤ سنگار سے امپریس کر سکتے ہو، پر خدا ان لوگوں کو برکت دیتا ہے جو دل سے خدا پر فوکس کرتے ہیں اور دل سے خدا کی فرما برداری کرتے ہیں۔